آج تو دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں ہم ڈوب گئے اور بھول گئے خالق و مالک کی آیات کو۔ اور کوئی اگر یاد کروائے بھی، ارے بھائی یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، اٹھ کے مسجد میں آیا، اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے، اس کی رحمت ہے، اس نے ہم تک دین کو پہنچا دیا، اور اگر ہم نے نہ مانا، ہم اس کی طرف لوٹ کر نہ آئے تو پھر قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعما، اللہ مجھے اندھا کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھی، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میں آنکھوں والا تھا، میں بصارت والا تھا، آج میں اندھا ہوں۔ جواب سنیے میرے پیارے بھائی، جواب سنیے، لیکن یہ جواب آج میں نے اور آپ نے غور کیا تو فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر آج ہم نے یہ جہاں مٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، وہ اکثر جملہ مشہور ہے نا، آپ پہ ڈٹھی ویسی دیکھی جائے گی، جب جائیں گے مولویوں کا کام تو ڈرانے کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، خود ہی دیکھ لیں گے، آپ پہ دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میری تو آنکھیں تھی، میں دیکھنے والا تھا۔ مالک کا جواب سنیے، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ہاں بندے، جس طرح آج تو اندھا ہو کے اٹھا ہے، تجھے بڑی غم اور دکھ لگا ہوا ہے، اسی طرح تیرے پاس ہماری نشانیاں آیا کرتی تھی، لوگ تجھے سنایا کرتے تھے، فجر کی نماز منافق پہ بھاری ہے، عشاء کی نماز منافق پہ بھاری ہے، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال و مال و دنیا سب کچھ برباد ہو گیا۔ تیرے پاس نشانیاں آیا کرتی تھی، تیرے پاس آیات آیا کرتی تھی، تجھے لوگ بتایا کرتے تھے، تجھے قرآن کی آوازیں تیرے کانوں تک پہنچا کرتی تھی، اور تو فوراً اپنی گردن کو موڑ لیا کرتا تھا، میری آیات کو بھلا دیا کرتا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج جو تو نے ہماری آیات کے ساتھ دنیا میں ماجرا کیا ہے، آخرت میں تیرے ساتھ وہی ماجرا ہوگا۔ تجھے آج عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، تجھ سے منہ موڑ لیا جائے گا، پھر تو اسی عذاب کا لقمہ بنتا رہے گا۔ پیارے بھائی، خوشگوار زندگی کے لیے سب سے بنیادی بات کہ یہاں اپنی منمانی نہیں ہوتی، بلکہ رب کے حکموں کو مانا جاتا ہے۔ جو اپنے سر کو خالق کے حکموں کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کو دنیا میں پرسکون زندگی، حیات طیبہ مل جاتی ہے۔ اور اللہ کے حکموں میں سب سے پہلا حکم، اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم، اللہ کے طرف سے انسانیت پہ جو حقوق لاگو کیے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑی بات سنا دوں، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، وہ سب سے بڑا حکم یہ ہے، وہ سب سے بڑا امر یہ ہے، اللہ کا وہ سب سے بڑا آرڈر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے۔ جو موحد ہوتا ہے، جس کی گردن اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اس کے دل کے اندر ایسا اطمینان ہوتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور جو انسان شرک کی لعنت میں ملوث ہو جاتا ہے، اس میں اسے در در کی ٹھوکریں اور دنیا کی ذلت ملتی ہے، کیونکہ جو خالق کا نہیں رہتا پھر وہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ آئیے مالک ہمیں کیا سنا رہا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، ارے بھائی اس چھت سے کوئی گر جائے اس کا کیا بنے گا؟ یہ 25 فٹ کی چھت دوری پر ہے، اگر یہاں سے کوئی گر جائے کیا بنے گا اس کا؟ کوئی ہڈی بوٹی بچے گی؟ جی، کوئی مینار پاکستان سے گر جائے، اور جو آسمان سے گر جائے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جو اللہ کو پکارے غیر کو بھی پکارے، جو اللہ کو سجدے کرے غیر کو بھی کرے، جو اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، بگڑی بنانے والا سمجھے، رزق دینے والا سمجھے، اولاد دینے والا سمجھے، شفا دینے والا سمجھے، اور یہ تمام کام کسی اور کے ساتھ بھی منسلک کرے، جو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا اسے آسمان سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا گیا ہے، وہ آسمان سے گرا ہے۔ اب چاہے اسے ہوائیں کھینچتی پھریں، چاہے اسے فضا کے پرندے نوچتے پھریں، یہ اس کا حال ہے جو اللہ کے فرض کردہ سب سے اہم حکم سے روگردانی کرتا ہے۔ کیوں؟ جو شرک کرتا ہے اس کا انجام دنیا کے اندر بہت برا ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر تو اس سے بھی برا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری وہ عظیم نسخہ ہے جس سے انسان کو پیاری زندگی ملتی ہے، خوشگوار زندگی ملتی ہے۔
اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑتا ہے دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے آزمائشیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، غم ہے، دکھ ہے۔ یہ حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، وضو کی وجہ سے ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہا ہوگا، قریب آنے کی کوشش کرے گا، دھرے مار کے بھگا دیا جائے گا۔ یہ ایک روایت ہے، دیوار بنا دی جائے گی، پیارے حبیب رحمت للعالمین کی زبان سے نکلے گا، امتی امتی، میری امت، میرے پیارے، میری امت، میرے ساتھی۔ جواب کیا ملے گا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، اے پیارے حبیب آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، آپ کی شریعت کو بدل دیا، آپ کے دیے ہوئے دین میں اضافے کر دیے، تبدیلیاں کر دی۔ وہ نبی جس نے طائف میں مار کھانے کے بعد، پتھر کھانے کے بعد بھی بددعا نہیں دی تھی، پہاڑوں کے فرشتے نے کہا تھا اجازت دیجئے تو ملیا میٹ کر دوں، پیس دوں اس بستی کو، اور آپ نے کہا تھا نہیں نہیں نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھے تھے تو زبان سے دعا نکلی تھی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ وہ نبی جس نے بد دعائیں نہیں دی، جو دعا کرنے والا رحمت للعالمین بن کر آیا، جب یہ ان کے پردہ سماعت سے ٹکرائے گا، انک لا تدری ما احدث بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، کیا تبدیلیاں کی؟ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میری شریعت کو بدل دیا، آج محمد کی نظروں سے دور کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ سے ڈر جائیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، کس کی؟ امام الانبیاء کی، امام کائنات کی، امام اعظم کی، قائد اعظم کی، رہبر اعظم کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھنے میں مخالفت، روزہ رکھنے میں مخالفت، حج کرنے میں مخالفت، زندگی گزارنے میں مخالفت، معیشت میں، معاشرت میں، دنیا کے کسی مسئلے میں جو پیارے حبیب کی مخالفت کرتا ہے وہ ڈر جائے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ جاری رکھے گا، پیارے نبی کی مخالفت جاری رکھے گا، پیارے نبی کی احادیث کو ٹھکرانے کا بد عمل جاری رکھے گا، فتنہ، وہ فتنے میں مبتلا ہوں گے، او یصیبہم عذاب علیم، دنیا کے اندر فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور آخرت و دنیا اس کے لیے ذلت کے عذاب والی، دردناک عذاب والی بنا دی جائے گی۔ تو خوشگوار زندگی چاہیے، اللہ کی پوجا کرو، خوشگوار زندگی چاہیے، محمد کے طریقے پہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔